عطا کر میرے رب وہ منظر مجھے. الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم فاذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من وال. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے حضرات انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں سب سے پہلے درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدل الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. خدا نے بھی کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے احساس نہ ہو اپنی حالت خود بدلنے کا. معزز سامعین کرام، جو یہ شعر میں نے پڑھا ہے اس سے آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ میں کس عنوان کو لے کر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے میں نے قرآن مجید کی سورہ رعد کی آیت نمبر 11 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حالت نہیں بدلتا ہے یا اس قوم کو نہیں بدلتا ہے جو قوم خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی ہے. یہ سورہ رات کی جو میں نے آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، بارہا میں نے اس آیت کو لے کر آپ سے گفتگو کی ہے، لیکن حالات حاضرہ کو دیکھ کر اور قوم مسلم کی ہر دھرمی کو دیکھ کر بارہا اس آیت کو لے کر آپ لوگوں سے گفتگو کرنا پڑتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بدلے گا ہمیں ہماری حالت کو. اگر اس کو اچھی طریقے سے اس آیت کو ہم بطور تفسیر کے اگر ہم سمجھیں تو بدلنے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو نہیں بدلتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو، یعنی جو اللہ نے جس قوم کو جو نعمت دی ہے یا جس کو جو نعمت دی ہے اس سے اس وقت تک اس نعمت کو واپس نہیں لیتا ہے جب تک کہ وہ خود اپنی اچھائیوں کو اپنی برائیوں سے بدل نہ دے. یعنی اچھائیوں کو چھوڑ کر وہ برائیوں کے اندر جب تک مبتلا نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اس قوم سے واپس نہیں لیتا ہے. اس کی سینکڑوں مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں. جو لوگ اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جس طریقے سے دنیا میں زندگی جینے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا تھا اس کے مطابق جب تک مسلمان چلتے رہے اللہ اس کے رسول کی
فرما برداری کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ صرف عرب کی اس بنجر زمین کے وہ مالک ہی نہیں ہوئے، حالانکہ اب تو وہاں بڑے خزانے ہیں، ہر طریقے کے دھاتیں وہاں نکل رہی ہیں، تیل پٹرول ہر طریقے کی چیزیں، لیکن اس وقت عرب کے اندر کچھ پیدا نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو صرف عرب ہی کا مالک نہیں بنایا، بلکہ وہ مسلمان جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کی، وہ پوری دنیا پر ایسے چھا گئے کہ پوری دنیا میں اگر کوئی طاقت تھی تو وہ ایک مسلمان کی طاقت تھی، اگر کوئی قوم تھی وہ مسلم قوم تھی، اگر کوئی مذہب پروان چڑھ رہا تھا، کسی کا دین ترقی کر رہا تھا تو وہ مسلمانوں کا دین تھا، کسی کی تہذیب، کسی کے کیریکٹر، کردار، اخلاق کا اگر بول بالا تھا تو مسلمانوں کے کیریکٹر و کردار کا بول بالا تھا، اور اسی کیریکٹر و کردار اور ایمانداری کی بنیاد پر مسلمان تقریباً 3 بر اعظم پر قابض ہو گئے۔ کچھ لوگ، اکثر لوگ جانتے ہوں گے دنیا کے اندر کتنے بر اعظم ہیں، 3 بر اعظم پر قابض ہو گئے۔ تو اللہ نے ایسی نعمتوں سے اس قوم کو نوازا کہ جس قوم کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جو ان پڑھ تھی، جاہل قوم تھی، اللہ نے اسی قوم کے اندر اپنے حبیب کو، اپنے آخری نبی کو مبعوث فرما دیا، اور انہوں نے، یعنی ان جاہلوں نے، ان پڑھوں نے، انہوں نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑا، اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نواز دیا۔ لیکن جب انہوں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنا شروع کر دی، شیطان کے راستے پر چلنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ان حکومتوں کو چھین لیا، اس طاقت کو چھین لیا، اور جہاں جو قوم 3 بر اعظم پر حکومت کرنے والی تھی، وہ بڑی تیزی کے ساتھ میں جہاں ترقی کی طرف جا رہی تھی، وہ تنزلی کی طرف جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ میں جانے لگی۔ پھر کیا ہوا؟ رفتہ رفتہ بڑی بڑی طاقتیں، سلطنتیں اور بڑے بڑے ملکوں سے مسلمانی حکومتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ ان میں سے اسپین، اندلس اس کا پہلا نام تھا، جس کو آج ہم لوگ اسپین کے نام سے جانتے ہیں۔ 800 سال مسلمانوں نے وہاں حکومت کی، اور ایسی حکومت مسجد قرطبہ، آپ نے اس نام سنا ہوگا، دنیا کی اتنی زبردست اور بڑی مسجد اگر کہیں ہے تو اسپین کے اندر ہے، جہاں عیسائیوں کا اس مسجد کے اوپر قبضہ ہے۔ بڑی زبردست مسجد، دنیا کی سب سے بڑی مسجد اس وقت کی کہی جانے والی۔ اسی طریقے سے آپ اور بھی بہت ساری مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہندوستان پر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، بلکہ 800 سال سے زیادہ حکومت کی۔ مسلمانوں نے اللہ کی نافرمانی کی، حدود اللہ کو پس پشت ڈال دیا، شیطان کے راستے پر چلنے لگے، تو اللہ نے اس نعمت کو ان سے چھین لیا۔ ہندوستان کی ایک بڑی حکومت، بڑی سلطنت ان مسلمانوں سے چھیننے کے بعد میں پہلے کسی کو دی، پھر اس کے بعد میں آج کسی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ سینکڑوں مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں سے وہ نعمتیں چھین لی گئی۔ لیکن افسوس تو جب ہوتا ہے کہ آج اتنا وقت گزر گیا، مسلم قوم اتنے برے حالات سے دوچار ہے، ہر طرف تباہیاں ہیں، مسلمانوں کی جان و مال سے ہر طرف ہولی کھیلی جا رہی ہے، کوئی اس قوم کی وقت نہیں، کوئی اس قوم کی عزت نہیں۔ لیکن نہ جانے اس قوم کو کیا ہو گیا ہے
کہ یہ حالات دیکھنے کے باوجود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے اندر اچھائی لانے کے لیے تیار نہیں ہے، جیسے کہ اس کا قدم اس سے پہلے اٹھتا رہا، جس راستے پر وہ چل رہا تھا آج بھی اسی راستے پر چل رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف جو ہے قرآن مجید کے اندر فرما دیا کہ جب ہم کسی قوم کے اوپر عذاب کا ارادہ کر لیتے ہیں تو کوئی فلا مرد لہ، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے، کوئی طاقت سے روک نہیں سکتی ہے، ایسے ہی نقصانات ہوتے رہیں گے۔ ابھی تک تو صرف حکومتوں کی بات تھی، حکومتوں کا خاتمہ ہوا، لیکن اب نمبر ہے عبادت گاہوں کا، مساجدوں کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مساجدیں کیسے توڑی جا رہی ہیں، مسمار کی جا رہی ہیں، مسجدوں کو توڑنے کے بعد میں بت خانے تیار کیے جا رہے ہیں۔ اس سے بڑی اور ہمارے لیے بدبختی کیا ہوگی، ہم سے کیسی نعمتوں کو چھین لیا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ آج ہم بے سر و سامانی کے عالم میں صرف ایک دوسرے سے شکایتیں کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے ہیں۔ آج مسلم نوجوانوں کا عالم یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، اگر ان سے نمازوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے کہ نماز کے اندر کتنے فرض ہیں، کتنے واجبات ہیں، صحیح طریقے سے غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ جو اصل ایمان ہے، جو تمام فرائض میں سب سے اہم فرض نماز ہے، اس کے تعلق سے بالکل کچھ نہیں جانتا ہے آج کی یہ قوم۔ نوجوان بالکل کولے ہیں دین کے معاملے میں، ویسے ان سے آپ سب کچھ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو جس قوم کے نوجوانوں کا یہ عالم ہو، وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے، وہ قوم کیسے غربت کے دلدل سے نکل سکتی ہے، وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے جس قوم کے نوجوانوں کا عالم یہ ہو جن کو نماز کے وسائل معلوم نہ ہو، جو ایک معمولی سی نیاز جیسی چیز نیاز نہ کر پائے، جو قوم جس کو صحیح طریقے سے بسم اللہ پڑھنا نہ آتی ہو، جس کو کلمہ پڑھنا صحیح طریقے سے نہ آتا ہو، جس کو اذان پڑھنے کے لیے شرم محسوس ہوتی ہو، لیکن گلیوں کے اندر گانے گاتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی ہو، جس قوم کے نوجوانوں کا عالم یہ ہو، تو اس قوم کا عالم تو یہ ہونا ہی ہے۔ پہلے حکومتیں چھینی گئی تھیں، اب جان و مال کی جو ہے وہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور اب عبادت گاہوں کا نمبر لگا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری روش وہی ہے، وہی کھانے کا طریقہ ہے یہودی نصرانیوں کی طرح، وہی ہمارے معمولات ہیں، وہی سب کچھ ہے جیسے ہم یہودی نصرانیوں کی طرح چل رہے تھے اس سے پہلے، چاہے وہ شادی بیاہ ہو، چاہے وہ اور کوئی پروگرام ہو، جیسے پہلے ہم چل رہے تھے، جو ہمارا طریقہ کار تھا یہودی نصرانیوں کی طرح، وہی آج بھی ہے۔ کوئی سبق، کوئی درس، کوئی عبرت یہ قوم لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کتنے پیچھے جا چکے ہیں۔ آج ہماری بدحالی کا عالم کیا ہے؟ وہ فلسطین جہاں قتل عام، ہر طرف خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، کتنے ممالک کے سربراہ ہیں، کسی کے اندر ہمت اور دم نہیں ہے جو اسرائیل کا مقابلہ کر لے۔ کیوں؟ ایمان نہیں رہا، ایمان ختم ہو گیا، خوف الہی نکل گیا، اور وہی بیت المقدس صلاح الدین ایوبی تنہا انہوں نے بیت المقدس کو چھینا تھا۔ پورا یورپ جس کے اندر اکثر لوگ جانتے ہوں گے تقریباً 20-22 کنٹری ہیں اس کے اندر، جرمنی، انگلینڈ، فرانس، برطانیہ، بڑے بڑے ملک جو ہیں مقابلے کے لیے آئے تھے، لیکن کوئی ٹھہر نہیں سکا، کیونکہ ایمان مضبوط تھا ان کے دل کے اندر، اللہ اس کے رسول
کی محبت تھی، دل میں خوف الہی تھا، کوئی غلط کام، کوئی ناجائز کام ان سے قریب سے نہیں گزرا تھا۔ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے، اپنے حبیب پر درود و سلام پڑھنے والے تھے۔ پوری یورپ بڑی طاقت کے ساتھ میں ان کے مقابلے کے اندر آئی، لیکن کوئی ٹھہر نہیں سکا۔ تنہا جو ہے صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو ان سے چھین لیا، اور اس کے بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں پھر آج یہودیوں کے ہاتھوں کے اندر ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کم از کم ہمیں اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ یہ سب ہماری کمیاں ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر صاف صاف کہہ دیا کہ ہم نہیں تمہیں بدلیں گے، تمہارے اندر تبدیلی ہم نہیں لے کر آئیں گے جب تک تم اپنے اندر تبدیلی نہیں لے کر آؤ گے، جب تک تم اپنے آپ کو جو ہے نہیں بدلو گے، جب تک تم اپنے اندر سے برائیوں کا خاتمہ نہیں کرو گے، جب تک تم جو ہے سچے مسلمان نہیں بنو گے، ہم تمہیں جو ہے نہیں بدلیں گے، اور جب ہم تمہارے اوپر عذاب مسلط کریں گے تو کوئی طاقت جو ہے پھر روک نہیں سکتی ہے۔ شاہجہاں کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور وہ کتنا مشہور واقعہ ہے جب آپ نے جامع مسجد کی تعمیر کروائی تھی۔ یہ میں اپنے نوجوانوں کو یہ ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، جو آج کے نوجوان راتوں کے اندر صرف اور صرف موبائل کے اندر لگے رہتے ہیں 2-2 بجے تک، اور دن صبح کو سوتے ہیں اٹھتے ہیں 10 بجے۔ جس قوم کا عالم یہ ہو جو 10 بجے سو کر اٹھے وہ کبھی ترقی کرے گی؟ جو 10 بجے سو کر اٹھے جو قوم۔ شاہجہاں نے مسجد کو تعمیر کروایا، اس کے اندر ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو نماز تہجد جس کی کبھی قضا نہ ہوئی ہو، یعنی 5 وقتہ نماز تو الگ کی بات ہے، وہ تو کبھی قضا ہوئی ہی نہیں ہو، نماز تہجد بھی جس کی کبھی قضا نہیں ہو جب سے وہ بالغ ہوا ہو، کوئی بھی نکل کر نہیں آیا۔ بڑے بڑے مولوی تھے، بڑے بڑے عالم بھی تھے، لیکن کوئی بھی سامنے نکل کر نہیں آیا کہ وہی جو ہے پہلی اینٹ وہی رکھے گا جس کی نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوئی ہو۔ بہرحال وہ ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ پھر وہ بار بار اعلان ہوتا رہا کہ کوئی آئے نکل کر جو ہے اینٹ رکھے، لیکن کوئی نکل کر نہیں آیا۔ تو شاہجہاں جو ہم جس کو بادشاہ کہتے ہیں، وہ کتنا بڑا تہجد گزار، کتنا دیندار، کتنا نمازی، آج ہم جیسے ٹیچر لوگ، کوئی اوقات نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی وقت نہیں، اور ہم کیسے ننگے ہیں آج۔ ہماری ننگاپن کا عالم دیکھیے ہے، ہماری بے غیرتی کا عالم یہ دیکھیے کہ ہر طرف ہماری عزتوں کے جنازے نکل رہے، لیکن ہم پھر بھی سدھرنے کے لیے تیار نہیں۔ بادشاہ کا عالم یہ ہے کہ نماز تہجد کبھی نہیں چھوٹی، نکل کر آئے سب سے پہلے اینٹ انہی نے رکھی۔ اور ان کی محبت کا عالم یہ دیکھیے آج مساجد کا کیا احترام ہے، کتنا ہم احترام کرتے ہیں۔ یہ گولک گھومتی ہے، لوگوں کی جیبوں سے 5 روپے نہیں نکلتے ہیں، 10 روپے نہیں نکلتے ہیں۔ اتنی عالی شان زبردست مسجد بنوائی، کتنا پیسہ اس کے اندر لگا، لیکن مسجد کا ادب دیکھیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو قلعہ بنا ہوا ہے وہ نیچے کے اندر ہے، اس کی کیا ہے، اس کے اندر حکمت۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب مسجد تعمیر ہو گئی، پوری مکمل تعمیر ہو گئی، تو جہاں جوتیاں اتاری جاتی ہیں جو دروازہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، جب مکمل تیار ہو گئی پھر اس کے بعد میں قلعہ تعمیر کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے قلعے کو اتنا نیچا بنانا کہ جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں، جو شاہی تخت تھا، جو جہاں بیٹھتے تھے شاہجہاں، اور بیٹھنے کے بعد میں جو مان لیجیے تاج پہنتے تھے، تو اس کی اور جہاں جوتیاں رکھی جاتی تھی وہ دونوں برابر ہیں۔ یعنی ہمارا تاج جو ہے وہ جوتی جہاں اتاری جاتی ہے مسجد کے اس گیٹ سے اوپر بھی ہمارا تاج نہ ہونے پائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ادب کا عالم تھا کہ جہاں جوتیاں رکھی جاتی ہیں اس سے نیچا ہمارا تاج رہے۔ کون تھے؟ شاہجہاں بادشاہ تھے۔ آج ہمارا عالم دیکھیے، ہماری قوم کا، ہمارے نوجوانوں کا عالم دیکھیے۔ یار افسوس ہوتا ہے بارہا جب یہ واقعات دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اب یہ مسجد کا معاملہ چل رہا ہے، ایک مسجد تھی، ہماری عبادت گاہ کو توڑ کر جو ہے آج بت خانہ تیار کیا جا رہا ہے، اور پھر نہ جانے کتنی مسجدوں کا اب نمبر لگا ہوا ہے۔ یار یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود
ہم اپنے آپ کو بدلنے کی تیار نہیں ہیں، ہم پھر بھی یہودی عیسائی بنے ہوئے ہیں، ہم بھی آج بھی کفار مشرکین کی طرح ہماری رسمیں، ہمارے رواج، ہماری شادی، ہمارے سارے پروگرام آج بھی ویسے ہی ہو رہے ہیں، ہم پھر بھی مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں۔ حکومتیں چھن گئیں، بڑی بڑی سلطنتیں ہم سے چھین لی گئیں، سب کچھ ہو گیا، لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں بدل پائے۔ لیکن یاد رکھو، اگر نہیں بدلو گے تو اللہ بھی نہیں بدلے گا۔ خدا نے بھی کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے احساس نہ ہو اپنی حالت خود بدلنے کا۔ نمازیں پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، سارے کام کرنے کے لیے ٹائم ہے، کیا ہوگا اس قوم کا؟ بس اللہ ہی مدد فرمائے، اللہ ہی کرم کرے۔ آنے والا وقت بڑا خطرناک ہے، نہ جانے کیسا وقت آنے والا ہوگا اس قوم کے لیے۔ اگر نہیں سدھریں گے تو یقیناً پھر انجام اچھا نہیں ہوگا۔ رہیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔